آج کی ہماری گفتگو ایک ایسی پرانی اور بہت گہری کہانی کے بارے میں ہے جس کا عنوان ہے سلطان کے سوالات اور صحرا کی سچائی۔ یہ اصل میں ایک ایسے سفر کی داستان ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی درپیش ہوتا ہے، یعنی زندگی کے اصل مطلب کو جاننے کا سفر۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک سوال سے، ایک ایسا سوال جو شاید ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے کہ آخر زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کے گرد یہ پوری کہانی گھومتی ہے۔ آئیے اس کہانی میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے سلطنت نوران کی، جہاں سلطان ظفر شاہ کی حکومت تھی۔ اب دیکھیں، اس سلطان کے پاس دولت، طاقت، شہرت سب کچھ تھا، لیکن ایک چیز نہیں تھی، اور وہ تھا دل کا سکون۔ تو اپنے اسی بے چین دل کو سکون دینے کے لیے سلطان نے ایک اعلان کیا، اور اعلان بھی ایسا کہ جو زندگی اور موت کا کھیل تھا۔ جو بھی اس کے 3 سوالوں کا صحیح جواب دے گا اسے آدھی سلطنت انعام میں ملے گی، لیکن اگر جواب غلط ہوا تو سزا صرف ایک تھی، موت۔ تو پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی سب سے قیمتی چیز ہے جسے پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا؟ بڑا دلچسپ سوال ہے نا؟ دوسرا سوال انسان کی اپنی ذات کے بارے میں تھا۔ وہ کیا چیز ہے جو انسان سے بھی زیادہ طاقتور ہے، لیکن اگر انسان چاہے تو اسے قابو میں کر سکتا ہے؟ اور پھر آیا آخری اور سب سے گہرا سوال، وہ سوال جو اس کہانی کی بنیاد ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ جب سلطنت کے بڑے بڑے عالم اور دانشور یہ سوال سن کر خاموش ہو گئے تو ایک ایسا نوجوان سامنے آیا جس سے کسی کو کوئی امید نہیں تھی، ایک یتیم لڑکا جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ یہاں ہمیں 2 بالکل مختلف کردار نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ہے سلطان ظفر شاہ، دنیا کی ہر طاقت اور دولت کا مالک لیکن بے چین۔ دوسری طرف ہے ایان، ایک یتیم، بالکل خالی ہاتھ، مگر اس کے اندر سچائی جاننے کی ایک تڑپ ہے۔ سلطان نے ایان کو جواب ڈھونڈنے کے لیے مہلت دی۔ کتنی؟ پورے 40 دن کی، یعنی وقت کا دباؤ بھی بہت زیادہ تھا۔ تو اب ایان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ شہر سے نکل کر ایک ویران صحرا میں پہنچ جاتا ہے، اور وہیں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جو اس کی پوری دنیا بدل دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ویران صحرا، اور وہاں ایک فقیر، رحیم بابا، ایک زخمی بھیڑیے کے ساتھ ایک ہی پیالے سے دودھ پی رہے ہیں۔ ایان نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے پہلے تو بہت عجیب لگا، یہاں تک کہ اسے کراہت محسوس ہوئی۔ اور یہی رحیم بابا نے وہ بات کہی جو حکمت کا دروازہ کھولتی ہے۔ انہوں نے کہا، جو چیز بظاہر حقیر اور بے قیمت نظر آتی ہے، اکثر وہی سچائی تک پہنچنے کا راستہ ہوتی ہے۔ یہ بات آنے والے سبق کا ایک اشارہ تھا۔ لیکن حکمت مفت میں نہیں ملتی، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور ایان کو بھی یہ قیمت ادا کرنی تھی۔ رحیم بابا نے پہلے 2 جواب تو سیدھے سیدھے بتا دیے۔ پہلا، سب سے قیمتی چیز وہ ہے وقت، کیونکہ ایک بار گزر جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ اور دوسرا، سب سے طاقتور چیز وہ ہے ہمارا اپنا نفس، ہماری انا، جسے ہم چاہیں تو فتح کر سکتے ہیں۔ مگر آخری جواب کے لیے ایک شرط تھی، ایک بہت بڑی شرط۔ ایان کو اسی پیالے سے دودھ کا ایک گھونٹ پینا تھا جس سے وہ بھیڑیا پی رہا تھا۔ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، اس کے غرور کا، اس کی انا کا۔ دیکھیں، یہ صرف دودھ پینے کی بات نہیں تھی، یہ اپنے اندر کے تکبر کو، اپنی نفرت کو، اپنی انا کو مارنے کی بات تھی۔ سچائی کو پانے کے لیے ایان کو اپنے نفس کو قربان کرنا تھا۔ اور جب ایان نے یہ کر دکھایا، جب اس نے اپنی انا کو کچل دیا، تب اسے وہ آخری جواب ملا، وہ جواب جو ہر چیز کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ اور وہ جواب کیا تھا؟ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے زندگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمیشہ رہے گی، اور سب سے بڑا سچ وہ ہے موت، کیونکہ یہی وہ واحد حقیقت ہے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس سچ کو سمجھنے کے بعد ایان جب ساپس دربار پہنچا تو وہ کوئی اور ہی انسان تھا۔ وہ اب ایک لاچار یتیم نہیں، بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس نے حقیقت کو پا لیا تھا۔ اس نے سلطان سے کہا، جب اس دنیا کی حقیقت موت ہی ہے تو مجھے اس چھوٹی دنیا کی بادشاہت نہیں چاہیے، یہ ساری دولت غریبوں میں بانٹ دیجیے۔
یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ دنیاوی چیزوں سے کتنا اوپر اٹھ چکا تھا۔ سلطان نے اپنا وعدہ نبھایا اور اسے آدھی سلطنت کی پیشکش کی۔ سوچئے تو صحیح، آدھی سلطنت اس کے قدموں میں تھی۔ لیکن اس بدلے ہوئے ایان نے کیا قبول کیا؟ کچھ بھی نہیں، صفر۔ تو آخر میں ایان نے کیا کیا؟ وہ سب کچھ چھوڑ کر واپس اسی صحرا میں چلا گیا رحیم بابا کو ڈھونڈنے، لیکن وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ اس نے سلطنت حاصل نہیں کی، اس نے سچائی حاصل کی۔ اور یہیں پر یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کہانی کہتی ہے کہ اسے بادشاہت نہیں، سچائی ملی۔